بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون سورۃ الشعراء۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ دعا دراصل ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے ہیں تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس دن کہ جس دن سب لوگوں کو تو اٹھائے گا، جمع کرے گا ایک ہی میدان کے اندر اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، تو مجھے اس دن شرمسار نہ کرنا۔ یعنی اپنی عاجزی انکساری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا لقب ہے اور اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اٹھانے والے دن میں کہیں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور عام انسان، ہم جیسا انسان گناہ گار، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں بھی اسی طرح اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ، اپنے گناہوں کے اوپر نادم، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں، یہ دعا ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت یہی سوچ اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت اسی خیال سے تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جو میدان لگے گا اس کے اندر ہر انسان کا سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ آج تو ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، پردہ ڈال لیتے ہیں، خود چھپ جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ سوچ یہی ہوتی ہے کہ دنیا والا کوئی نہ دیکھے، دنیا والے کی کسی نظر نہ پڑے۔ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے جس سے چھپنا ہوئے اس سے ہم چھپ نہیں سکتے کسی صورت کے اندر۔ تو جب وہ میدان لگے گا تو اس میدان کے اندر احباب سب کچھ اللہ ہر انسان کا واضح کر دے گا، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ صاحب حیثیت ہے، چاہے وہ بالکل غریب ہے۔ اللہ اس میدان کے اندر ہر انسان کا ایک ایک چیز کھول کر واضح کر دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا اور التجا رکھنی چاہیے کہ مولا ہمیں اس میدان کے اندر رسوا نہ کرنا، اس میدان کے اندر شرمسار نہ کرنا۔ اگر ہم اس میدان کے اندر کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے ہوں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اپنا آپ کو نادم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہمیں بھی ہر وقت یہی سوچ اور یہی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت، اپنے برکت کے اندر شامل حال فرمائے۔ اسی طرح ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا اور التجا کے ساتھ اپنے رب سے امید اور خود کو بھی اس چیز کا پابند کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب اور کامران کریں۔